الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مذکورہ آیہ مبارکہ 2 مرتبہ بیان فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں اہم بات بیان فرمائی ہے. اس آیہ کریمہ میں خطاب اللہ کے محبوب کو ہے، لیکن سمجھایا پوری امت کو جا رہا ہے. فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ تمہیں منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈال دیں. تمہارے دلوں میں یہ محسوس نہ ہو کہ منافقوں کو بھی اللہ پاک نے اولاد والی نعمت دی ہے، مال والی نعمت دی ہے، تو لہذا ان کا بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، ہو سکتا اللہ بھی ان سے راضی ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو کنڈم کر دیا ہے، یہ ریجیکٹ ہے، منافق مسترد ہے، اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہے. ان کو مال اور اولاد اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. پکی بات ہے کہ ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو مال اور اولاد کی وجہ سے فی الدنیا، دنیا میں. یہ تو اللہ پاک نے ان کو مال اور اولاد اس لیے دی ہے تاکہ ان کو دنیا میں کیا دے؟ عذاب دے. یعنی یہ مال اور اولاد کے حصول میں ہی مشکلوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر پھنسے رہیں کہ اولاد کے لیے یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو اولاد کے لیے، اسی میں ہی پھنسے رہیں یہ مشکلوں میں. ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا جی، یہ سوچتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا. یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد مرنے کے بعد کہاں جائے گی، جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی. یہ سوچنا چاہیے بھائیو. یہ بھی تھوڑا بہت سوچ لو، لیکن اصل یہ سوچو کہ ہماری اولاد مرنے کے بعد کہاں جائے گی. یہ سوچو جنت میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. اس کی محنت کرو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بندے تو دنیا میں آیا تھا، تو روتا تھا، تیرے والدین خوش تھے، اور اب تو دنیا سے جائے تو ایسے کام کر کے جا تیرے ماں باپ روئیں تو خوش ہوتا ہوا جائے. اگر تیرے ماں باپ بھی رو رہے ہیں تو بھی روتا جا رہا ہے، جانے کا فائدہ کیا؟ ایسے جانے سے نہ جانے بھی، لیکن جانا پڑے گا بھائیو، جانا پڑے گا. یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. چھڑنی ہے کہ نہ آج دنیا؟ کیوں بھائی لگتا کوئی نہیں بھی ایسی چھڑنی ہے. ہاں قلعے گھٹ کے بیٹھے تھے، جانا ہی نہیں تھی. لیکن بھائیو یہاں سے جانا پڑنا ہے، یہ دنیا چھوڑنی پڑنی ہے. موت کا جام، موت کا پیالہ پینا پڑے گا. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جام، موت کا پیالہ پینا ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. صرف موت سے کون پاک ہے؟ اللہ کی ذات موت پاک ہے، باقی سب کو موت ہے.
اللہ اکبر. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں جو منافقوں کو مال دیے ہیں اور اولادیں دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے. نہیں، اللہ نے اس لیے ان کو مال اور اولاد دی ہے تاکہ مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا میں کیا دے؟ عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ منافقوں کی جب روحیں نکلیں وہ کفر کی حالت میں نکلیں، یہ کفر میں مریں، شرک میں ہی مریں. اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے. جب کفر میں مریں گے تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اللہ یہ بھی چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ یورپین ملکوں کو دورہ کر کے آتے ہیں نا، وہ بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب وہاں جو مسلمان ہیں نا ان کی دوسری یا تیسری نسل عیسائی بن جاتی ہے. یہ لوگ بتلاتے ہیں کیونکہ جب رہتے ان میں ہی ہے، ان کی حکومت ہے، سارا سلسلہ ہی ان کا ہے. دوسری یا تیسری نسل مسلمانوں کی وہی بن جاتے ہیں جو وہ ہے. تو فائدہ کیا بھائی؟ سیانے کہتے پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے، اس پیسے کا کیا فائدہ جس سے ایمان ہی چلا گیا؟ کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ میرے بھائیو، اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن ایمان ہے، اچھے عمل ہے، وہ کامیاب ہے. اگر آدمی بس ساری دنیا کیوں نہ آ جائے، ایمان نہیں، اچھے عمل نہیں، وہ ناکام ہے. یاد رکھنا، کچھ نہیں، کوڑی بولے نہیں اس کا پڑھنا اللہ کے دربار میں. اللہ پاک ہم کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مال اور اولاد یہ کافر کے لیے نعمت نہیں ہے، مال اور اولاد یہ مومن کے لیے نعمت ہے. ہاں جی، تو مومن کے پاس مال ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. کر رہے ہیں مال سے، مسلمان کو مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، اتنا نیکیاں کام کر رہے ہیں. مال کی وجہ سے مومن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی آدمی اللہ کا دوست ہے چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا. اور بخیل کنجوس آدمی اللہ کا دشمن ہے چاہے متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو. فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من الناس. کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے بہت دور ہے. اور والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. بخیل کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے کیا ہے؟ قریب ہے. میرے پاس اللہ مومن کو مال دے تو یہ نعمت ہے مومن کے لیے، اور اللہ اولاد دے یہ بھی نعمت ہے. مومن کی اولاد کیا کرے گی؟ وہ پکا مومن ہو، کچا پلا مومن نہ ہو، وہ کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی. مومن کی اولاد قرآن پڑھے گی، نبی پہ درود و سلام پڑھے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، جہاد کرے گی. اگر مومن مر جائے گا تو باپ کے ہاتھ میں دعا کرے گی. اتنا فائدہ ہے اولاد کا. کہتے ہیں کہ ایک کوئی گناہ گار مومن تھا، وہ مر گیا، تو مرنے کے بعد اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی زد میں آ گیا. اللہ اکبر. اس کی بیوی جو تھی وہ قریب الولادت تھی. اس کی بیوی کا مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ 5-6 سال کا ہوا. اس کی بیوی اس بچے کو اپنے کو یہ دینی استاد کے پاس چھوڑ کے آئی کہ اس کو پڑھاؤ جی. تو اس دینی استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اس بچے کے والد کے گناہوں کو رحمت سے بدل دیا، سزا کو رحمت سے بدل دیا، گناہوں کو ثواب سے بدل دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے کا بچہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے باپ کو بخشش ہوگی. جب یہ امت بار بار بسم اللہ پڑھے گی تو اس امت کے ماں باپ پھر کتنی اللہ پاک بخشیں فرمائے گا. وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ. اور جب کوئی نازل کی جاتی ہے سورت ان آمینو، جس میں یہ حکم ہوتا ہے اللہ پاک کا کہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استأذنک اولو الطول منہم. محبوب اجازت لیتے ہیں آپ سے
اولو الطول منہم، ان منافقوں میں سے، اولو الطول ان منافقوں کو کہا جاتا ہے جو جسمانی لحاظ سے قدرت طاقت رکھتے تھے اور مالی لحاظ سے دولت مند تھے، وہ بھی اجازت لیتے تھے کہ مجھے اجازت دو، ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، ہم یہ کام پڑ گیا وہ کام پڑ گیا. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ پاک حکم ہوتا ہے کہ جہاد کرو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے راستے میں، تو جو تو لوگ ہیں جسمانی لحاظ سے طاقت رکھتے ہیں، مالی لحاظ سے دولت مند ہے، تو وہ بھی اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں جی جہاد میں نہ جانے کی اجازت دو. وقالو ذرنا، اور کہتے ہیں جی چھوڑ دو ہم کو، ہو جائیں ہم مال قائدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، کہ ہمیں جی بس نا جو پیچھے بچے عورتیں بوڑھے بیٹھے ہیں گھروں میں، ہمیں بھی اجازت آتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں. لبا نے فرمایا رضو بأن یکونوا مع الخوالف، راضی ہو گئے یہ کہ ہو جائیں ساتھ خوالف کے. خوالف ان عورتوں کا کہا جاتا ہے جن عورتوں کے مرد گھروں سے چلے جاتے ہیں، باقی گھروں میں عورتیں رہ جاتی ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کو پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول کو، جہاد کو پسند نہیں کیا، بلکہ گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو کیا کیا ہے، پسند کیا ہے. اللہ پاک فرمائے اصل بات یہ ہے وَطُوِّعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ کیا لگا دی گئی ہے، مہر لگا دی ہے اللہ پاک نے. اللہ پاک نے کیا لگا دی ہے، مہر. تو جس چیز پہ مہر لگ جائے نا، اس چیز کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر آتی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جاتی ہے. منافقوں کے دلوں پہ اللہ نے منافقت کی وجہ سے کیا لگا دی، مہر. اب جو ان کے دلوں میں کفر تھا وہ مہر کی وجہ سے باہر نہ آیا، اور ایمان مہر کی وجہ سے اندر نہ گیا. میرے بھائیوں، پیپسی کولا کی مہر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی لگائی مہر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اللہ کی لگائی مہر کو تو نبی نہیں توڑ سکے. نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی بیٹا کلمہ پڑھ لے، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ والد آذر کلمہ پڑھ لے، لیکن والد آذر کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے بڑی محنت کی، کوشش کی کہ چچا ابی طالب کلمہ پڑھ لے. جی فرمایا کہ اب چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، تمہارے ایمان کی گواہی دے دوں گا. تو کہا بے نتیجے ساری زندگی باپ دادے کے دین پہ گزار دی، اب کلمہ پڑھ لیا، لوگ پھر یہی کہیں گے نا برادری والے، لوگ جاتے جاتے بھتیجے کا دین قبول کر لیا. نہیں کلمہ نصیب ہوا. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، 20واں پارہ اٹھاؤ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب جس کو تو چاہے ہدایت مل جائے نہیں ملے گی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملے گی جس کو قرآن ہے اللہ چاہے گا. اور ہدایت ہی نہیں، ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز اللہ کے اذن، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی. عزت اتنی ملے گی جتنی عزت اللہ چاہے گا، رزق اتنا ملے گا جتنا رزق اللہ چاہے گا، علم اتنا ملے گا جتنا علم اللہ چاہے گا، شفا اتنی ملے گی جتنی شفا اللہ کی مرضی کے بغیر ذرہ برابر بھی کوئی شے یاد رکھو نہیں مل سکتی. جو کچھ بھی ملے گا کس کی مرضی سے ملے گا. ہر شے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. ولا لا یفقہون، ہاں فہم لا یفقہون، یہ منافق سمجھتے نہیں، ان کو جہاد کی اہمیت کا، برکات کا نہیں پتا. اگر ان کو جہاد کی برکات ہے یہ جہاد سے کبھی پیچھے نہ رہتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس رسول کے، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا ہے، رسول نے بھی اور جو رسول کے ساتھ لوگ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں سے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے خیرات ہے، بلائیں. خیرات کا مطلب بلائیں ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے بلائیں ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا بلائیں ہیں؟ فتح، مال غنیمت، عزت، یہ دنیا میں بلائی ہے. اور آخرت میں جنت، جنت سے بڑی اور کیا بلائی ہے. آخر میں اللہ جہاد کی برکت سے کیا دے گا، جنت عطا فرمائے. کچھ حضرات فرماتے ہیں خیرات کا مطلب ہے اللہ ان کو دن قیامت کے جنت میں حوریں نصیب فرمائے گا. یہی مطلب ہے خیرات کا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کی عورتیں یہ غریب بھی ہو جاتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں،
اور بیمار بھی ہو جاتی ہیں، بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، مر بھی جاتی ہیں، یہ ہے نا سب سارا سلسلہ. لیکن بھائی جنت کی جو عورت ہے نا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگی، ہمیشہ ناز و نعمتوں میں رہے گی، اور کبھی پریشان نہیں ہوگی، اور کبھی بیمار نہیں ہوگی، اور کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، اور موت بھی اس کو نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ ایسے جھانک لے تو اس کے حسن و جمال سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. یہ نبی کا فرمان ہے بھائی، میری بات نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں آئی ہے. اللہ سچا ہے، اللہ کا فرمان بھی، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچا ہے. فرمایا اگر جنت کی عورت کسی کڑوے پانی میں تھوک دے، اس کے تھوک کی وجہ سے کڑوا پانی میٹھا اللہ کر دے. ہماری ساری عورتیں تھوکیں پانی نہیں پیے گا، اور ٹی وی پھیلتی بھی ہو گیا، کوئی بھی نہیں پانی پیے گا، میٹھا کر دے اللہ. میں جنت کی عورت جو خوشبو لگاتی ہے، اگر ایک قطرہ یہاں آ جائے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے. اور جنت کی عورت جو اوڑھنی لیتی ہے وہ دنیا و معافی ہے سے بہتر ہے. ایک اوڑھنی ایک دوپٹہ جنت کی، یہ دنیا کیا ہے، اس کے مقابلے کوئی ویلیو نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ قیمتی جنت کی عورت کا جو دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے. لیکن نبی نے فرمایا مالا عین رأت، کہ جنت میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ایمان والوں کے لیے کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی. مالا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل میں کبھی خیال بھی ان کا پیدا نہیں ہوا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. میرے بھائیو، دنیا میں آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بش کیوں نہ ہو، زرداری کیوں نہ ہو، فلاں کیوں نہ ہو، جی ہر چیز نہیں ملتی. جو چاہے وہ نہیں ملتا کسی کو دنیا میں، کتنے ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو جائے، جی وہ نہیں ملتا اس کو. لیکن جنت میں جو چاہو گے وہی ملے گا. یہاں دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، دن قیامت کی جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی مرضی ہے بھائی. یہ قرآن یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو سمجھو، پھر اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. اگر سمجھی ہی نہیں اس نے، عمل کیسے کرو گے؟ سمجھنا پہلے علم ہے، بعد میں عمل ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا، جو علم ہی نہیں عمل کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن الرسول، لیکن رسول اور وہ لوگ جو مان لائے ساتھ اس کے جہاد و جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دنیا میں انہی کے لیے فلاح ہے، انہی کے لیے کامیابی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے کہ جہاں قرآن میں کافروں کا ذکر ہوا ساتھ ہی ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوا ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر ہوا ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے، یعنی جہاد کرنے والے اللہ کے رسول اور ایمان والے، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیے ہیں؟ باغات. تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان باغوں کے نیچے سے کیا؟ نہریں چلتی ہیں. خالدین فیہا، جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ، نکالے نہیں جائیں گے. 200 سال بعد، 500 1000 سال بعد کہ چلو بس اتنی تم نے نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، اتنی رہ رہی ہے جنت میں، جی تو نکال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جی اربوں ہمیشہ اللہ کی بادشاہی رہے گی، اور ہمیشہ جنت میں جنتی رہیں گے. نہ نکالے جائیں گے، نہ خود نکلیں گے، نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ چھینی جائیں گی نعمتیں، جی تو ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا منافقو ذالک الفوز العظیم، گھروں میں بیٹھنا کامیابی نہیں، یہ کامیابی ہے. تم گھروں میں بیٹھتے ہو، اجازتیں لے کے چھپ چھپ کے بیٹھ رہے ہو، مر رہے ہو، گھروں میں بیٹھنا نہیں کامیابی. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی اور یہ عظیم کامیابی ہے. جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا، یہ کیا؟ یہ کامیابی. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. باقی ساری ناکام ہے، باقی ساری ناکام ہے، وہ کامیاب ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے بھائیو. ہاں، یہ کلاس کو چھوڑ کے، قرآن کی کلاس کو چھوڑ کے دنیا کے کام کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. دنیا کے کام چھوڑ کے کلاس میں آگے قرآن سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی. یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے. منافق گھروں میں بیٹھتے تھے، اجازت نہیں، اور کامیاب ایسے کامیاب ہو گئے. یہ نہیں کامیابی، جنت میں چلے جانا یہ عظیم کامیابی ہے. تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو دل میں اتارنا، دماغ میں اتارنا ذوق و شوق کے ساتھ، یہ کامیابی ہے، یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابی درداء، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، یہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے تھے. اس دور کے اندر ان سے ہر روز صبح کی نماز کے بعد 18,000 آدمی قرآن کا درس سنتے تھے. 18,000 آدمی. اس وقت آدمی تھوڑے تھے، قرآن سننے والے زیادہ. اب آدمی زیادہ ہیں، قرآن سننے والے ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تلاش کر لو مسجدوں میں جا کے کتنا قرآن سن رہے ہیں، مولوی صاحب کتنا قرآن سنا رہے ہیں. اس دور کے اندر قرآن کا شوق تھا لوگوں کو، قرآن سننے کا. اب وہ شوق ختم ہو گیا، اب اور شوق آ گئے. قرآن کی جگہ اور شوق آ گئے. کئی تو ہمارے لوگ ایسے ان کو کتوں ہی کا شوق ہو گیا، کتے پالتے ہیں، کتوں کی باتیں، کتے لڑاتے ہیں. ہے جی، ماں کی اتنی خدمت نہیں کرتے، کتوں کی خدمت کرتے ہیں لوگ. دیکھ لیں آپ تجربہ کر کے، جن کتے رکھے ہوئے ہیں، گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، بلائی ہیں. انسانوں کو غذا جو کتے کھا رہے ہیں، کتے پسند کر لیے. اور کچھ لوگ کرکٹ کی جان نہیں چھوڑتے، کرکٹ کی باتیں، چوکے چھکے، ہے جی فلاں یہ وہ. کہتے ہیں کہ کسی دریا میں ایک ریچھ دیکھا کبھی آپ نے؟ ریچھ نو تیرتا ہوا آ رہا تھا دریا میں. ریچھ 2-4 آدمی کنارے پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا ہوئے تھے کالا کمبل آ رہا، پکڑو بھی اس کو، کالا کمبل ہے یہ. تو ایک آدمی کا میں پکڑتا ہوں، اس کو چھلانگ ماری، تو پکڑنے کی کوشش کی. جی وہ ریچھ نے اس کو پکڑ لیا پانی میں. اب وہ چھڑائے ریچھ سے اپنی ریچھ چھوڑے نا، جو باہر کھڑے ہوئے نہیں کمبل پھڑیا جاتا ہے، تم چھڑ دے کمبل. اس نے کہا میں تو چھوڑتا ہے، کمبل ہی نہیں مجھے چھوڑ رہا، کمبل ہی نہیں مجھے چھوڑ رہا. کرکٹ تو ہمیں چھوڑے، کرکٹ کی نہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں. دیدہ دنسا کئی دفعہ ہر گئے، دیدہ دنسا. جی جوا لگایا گیا، پتہ لگ گیا، پھر بھی لوگ کرکٹ کے شدائی بنے نہیں چھوڑتے کرکٹ کو. اور کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کے قبروں پہ، درباروں پہ میلے عرس قوالیاں کرا رہے ہیں. بس وہی کوئی بات سمجھ رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ قرآن کو چھوڑ کے مولویوں کی لکھی کتابیں، رسالے وہ پڑھ رہے ہیں، بس یہی کافی ہمیں، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ قرآن کو چھوڑے، وہ کہہ رہے موسیقی ہے مولوی صاحب، موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں موسیقی سن رہے ہیں، کانوں میں ٹونٹنے لگائے ہوئے ہیں، اور کیا وہ قرآن سنتے ہیں؟ سن رہے ہیں. بس اسی قسم کی چیزیں، موسیقی روح کی غذا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، موسیقی روح کی غذا نہیں، مسلمانوں کی روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن. مسلمانوں کی روح کی غذا. مسلمانوں کو کوئی چیز اچھی اتنی نہیں لگتی جتنا اللہ کا قرآن. بشرطے کو مسلمان ہونا، یہی قرآن اچھا لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی موجودگی میں آسمانی کتاب تورات سننا پسند نہیں کی. ہاں جی حدیث ہے، جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے، چلو کتابیں پڑھو پر قرآن کو تو پڑھو، اس کا نمبر پہلے ہے. جو لوگ قرآن کو ناپسند کر کے مولوی صاحب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب نے قرآن کی موجودگی میں تورات سننا پسند نہیں کی. حضرت عمر نے اللہ کے محبوب پر تورات پڑھنا شروع کی. اللہ کے نبی تورات سن کے ناراض ہو گئے، غصہ چڑھ گیا نبی کو. تو اللہ تورات سن کے، بلکہ غصے سے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر تو کیا کر رہا ہے، تو تورات پڑھ رہا ہے. نبی ناراض ہو گئے، تورات پڑھنا چھوڑ دیا حضرت عمر نے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو کیا مجھے تورات سنا رہا ہے؟ لو کان حیا موسیٰ، اگر موسیٰ زندہ ہوتا، الاتباعی، وہ بھی میرے پیچھے چلتا. اگر صاحب تورات ہوتا، وہ بھی تورات نہ پڑھتا، وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتا. کیا سنا رہا ہے تم اس کو قرآن کی موجودگی میں؟ عیسیٰ علیہ السلام
قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، لیکن وہ لوگوں کو انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ قرآن کی تعلیم دیں گے، نبی کے فرمان کی تعلیم دیں گے، اور لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لوگوں کو کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زبان حال سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں اتنا ٹھٹ اتنا سرور نبی بننے میں نہیں آتا جتنا ٹھٹ سرور آخری نبی کا امتی بننے میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ عظیم الشان لوگ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ جو سارے نبیوں سے اعلیٰ، ایسی کتاب عطا فرمائی جو ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ تو جڑ جاؤ میرے بھائی، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی کے فرمان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو قرآن کے ساتھ گزار دو، اور قرآن کی تشریح الحمدللہ کہ نبی کے فرمان سے ہو رہی ہے، نبی کے فرمان سے گزار دو، انشاءاللہ اللہ دنیا ہی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ توجہ میں ڈال دیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید الپکی بات ارادہ کرتا ہے اللہ یعذب کے عذاب دے ان کو ساتھ ان کے مال اور اولادوں کے پھر دنیا میں، وتضحک اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں منافقوں کی، وہم کافر اس کا عالم ہے کہ یہ کافر ہوں، وَإِذَا انزلت اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورۃ انعام کہ مان لو ساتھ اللہ کے، وجاہد جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے، استاذنکا تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اولو الطول، کہ جو جسمانی لحاظ سے طاقتور ہیں اور مالی لحاظ سے دولت مند ہیں، ایسے منافق بھی آپ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ وقالوا ذرنا کہتے ہیں چھوڑ دو ہم کو جی ہو جائے ہم القائدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا بان یکونوا مع راضی ہو گئے یہ کہ ہو جائے وہ ساتھ خوالف کے، یعنی جہاد میں جانا پسند نہیں کیا، اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا انہوں نے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر ان کے دلوں میں کیا لگا دی گئی ہے؟ مہر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ نہیں سمجھتے جہاد کی اہمیت کو۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ رسول کے، جاہدوا جہاد کیا انہوں نے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، تیار کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے باغات چلتی ہیں ان کے نیچے سے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ان باغوں میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی کیا ہے؟ عظیم کامیابی ہے۔ بھائیو ماشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے 10واں پارہ شروع کیا تھا اور دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک اس پارے کو بھی سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ تو ابھی ایک سبق رہ گیا ہے، کل کو انشاءاللہ العزیز 10واں پارہ پورا ہوگا، تو انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، سب ساتھی آئے دعا میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں، کوئی ساتھی ناغہ نہ کرے۔ جو ساتھی آج نہیں آئے ہیں جی تو ان کو بھی اطلاع دینے فون پر بھائی کل کو قاری صاحب نے کہا 10واں پارہ پورا ہو رہا ہے، سب ساتھی شامل ہو جائیں اختتام میں جی، چلو بعد میں ہی شامل ہو جائیں، شاید اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر لے ثواب میں۔ تو میرے بھائی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، سب ساتھی تشریف لائیں وقت پہ، انشاءاللہ کل کو 10واں پارہ جو ہے اللہ کریم کے کرم سے اس کا معنی مفہوم انشاءاللہ پورا ہوگا، اللہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ کھانا ننگا پھر کھائے یا کھائے